السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ کانگریس کے ایک سینئر دلت لیڈر نتن راوت نے کہا ہے کہ این ڈی اے حکومت سے برہم دلت 1 سال بعد ملک کے نئے وزیر اعظم کے بارے میں فیصلہ کرنے میں کلیدی رول ادا کریں گے اور اس جلیل القدر عہدے کے لیے کانگریس کے صدر راہل گاندھی کی حمایت کریں گے۔ ملیالم فلم اداکارہ پریا پرکاش واریئر کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست داخل کی گئی ہے۔ اس درخواست میں دلیل پیش کی گئی ہے کہ آنکھ مارنا اسلام میں حرام ہے۔ ملیالم فلم کے ایک گیت میں گستاخانہ کلمات بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ پریا پرکاش نے گزشتہ ماہ انٹرنیٹ پر اس وقت سنسنی پیدا کر دی تھی جب ان پر فلمائے گئے ایک گیت میں انہوں نے اپنے کلاس میٹ کو آنکھ مارتے ہوئے اظہار محبت کیا تھا۔ اس سین کے پس منظر میں گیت بھی بج رہا تھا جس میں گستاخانہ کلمات شامل تھے۔ سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے انتقال کی افواہ کی زائدہ سے ایک ہفتے بعد سابق چیف الیکشن کمشنر ٹی این سیشن کے انتقال کی بھی خبریں سوشل میڈیا پر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ عوام نے ٹویٹر پر تعزیتی پیام بھی جاری کر دیے۔ مرکزی وزراء خاص کر اسمرتی ایرانی اور جتیندر سنگھ بھی انتقال کی خبر سن کر گمراہ ہو گئے۔ ان فرضی خبروں پر فوری رد عمل ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے ٹویٹر پر تعزیتی پیام بھی جاری کر دیے، جبکہ ٹی این سیشن چنئی میں بقید حیات ہیں۔ بیوی کوئی بے جان شے یا مال و اسباب نہیں ہے اور اس سے شوہر اس کی مرضی کے خلاف اپنے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ سپریم کورٹ نے ایک خاتون کی اس کے شوہر کے خلاف ظلم و زیادتی سے متعلق تعزیتی مقدمے کی سماعت کرتے ہوئے یہ احساس ظاہر کیا۔ خاتون نے اپنی درخواست میں کہا کہ وہ ظلم و زیادتی کی وجہ سے شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، لیکن مرد نے کہا کہ وہ خاتون کے ساتھ زندگی گزارنے کا خواہاں ہے۔ جسٹس مدن بی لوکر اور جسٹس دیپک گپتا پر مشتمل بینچ نے کہا کہ خاتون کوئی بے جان شے نہیں ہے اور نہ ہی منقولہ اسباب یا کوئی اور شے ہے۔ مرد اسے اپنے ساتھ رہنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اگر وہ آپ کے ساتھ زندگی گزارنا نہیں چاہتی تو پھر آپ اسے اپنے ساتھ رہنے کے لیے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بینچ نے مرد سے جو کمرہ عدالت میں موجود تھا اس کے فیصلے پر دوبارہ غور کرنے کے لیے کہا، جب خاتون نے اپنے وکیل کے ذریعے کہا کہ وہ شوہر کے ساتھ رہنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی۔ اتر پردیش میں ایک 22 سالہ دلت نوجوان کو 5 افراد کے ایک ہجوم نے بے رحمی سے مار پیٹ کرتے ہوئے ہلاک کر دیا۔ پولیس کے مطابق ضلع مظفر نگر کے باگڑ موضع میں اس شخص پر کچھ اشیاء چوری کرنے کا الزام تھا۔ سپرنٹینڈنٹ پولیس اجے سہادیو نے کہا کہ انکت کو کل رامپال لوکیش اجے امین نے مار پیٹ کر ہلاک کر دیا۔ 5 ملزمین کو انکت پر، جو ایک مزدور تھا، چند اشیاء چوری کرنے کا شبہ تھا۔ بے رحمی سے زد و کوب کے بعد دلت نوجوان کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹرز نے اسے مردہ قرار دیا۔ مزدور کی ماں کی شکایت پر پولیس نے 5 ملزمین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس نے کہا کہ 5 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے جنہوں نے تفتیش کے دوران اقبال جرم کر لیا اور کہا کہ انہیں انکت پر چوری کا شبہ تھا۔ بی جے پی نے آج اس بات کی تردید کی ہے کہ اتر پردیش کے بعض ارکان پارلیمنٹ پارٹی سے برہم ہیں، تاہم کہا کہ ارکان مقننہ کو ان کی شکایت پارٹی فورم میں اٹھانا چاہیے۔ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ اور پارٹی کے ایس سی مورچے کے ریاستی صدر کوشل کشور نے آج ایک بیان میں کہا کہ وہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ پارٹی اور ایس سی ارکان پارلیمنٹ کے درمیان کوئی اعتماد شکنی یا تعلقات میں درار نہیں پایا جاتا۔ وہ پارٹی سے برہم نہیں ہے، لیکن انہیں چاہیے کہ متعلقہ پارٹی فورم میں اپنی شکایت رکھیں۔ کشور نے ان دعووں کو مسترد کر دیا کہ برہم ارکان مقننہ حریف سیاسی جماعتوں کے کہنے پر برسرعام شکوہ شکایت کر رہے ہیں، جو ناراض ارکان کا دوسری جماعتوں سے خفیہ سمجھوتے کا ثبوت ہے۔ اداکار رجنی کانت نے آج کہا ہے کہ وہ ہم پیشہ کمل ہسن سے کوئی دشمنی نہیں رکھتے۔ یہ پوچھنے پر کہ کمل ہسن نے سیاست اختیار کرنے پر رجنی کی مخالفت کا ریمارک کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ کمل ان کے دشمن نہیں ہیں، وہ غربت، بدعنوانی، بے روزگاری کو اپنے دشمن سمجھتے ہیں۔ نوجوانوں کے آنسو پونچھنا اور کسانوں کے مسائل کو حل کرنا ان کا مقصد ہے۔ صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آج صدر شام بشار الاسد کو سخت الفاظ میں انتباہ دیا کہ شام میں جنگ زدہ ٹاؤن میں کیمیائی حملوں کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ شام کے علاقے ڈوما میں کیمیائی حملوں سے درجنوں شامی شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بشار الاسد کو جانور قرار دیا اور روس و ایران پر الزام عائد کیا کہ دونوں ممالک بشار الاسد کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے علاوہ سعودی عرب، اقوام متحدہ، ترکی نے بھی شام میں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی شدید مذمت کی۔ ٹرمپ نے آج ٹویٹر پر اپنے سلسلہ وار پیغامات پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ شام کی فوج کی جانب سے محاصرہ کرتے ہوئے اس علاقے میں حیوانیت اور بربریت کا ننگا ناچ کیا گیا اور کیمیائی حملے کرتے ہوئے خواتین اور بچوں کے بشمول کئی افراد کو موت کی نیند سلایا گیا۔ تصویروں سے پتہ چلتا ہے کہ کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال سے کئی خاندان اپنے گھروں میں ہی دم توڑ دیے۔ بشار الاسد کی حکومت اس پورے علاقے تک دنیا بھر کے عوام کی رسائی کو ناقابل یقین بنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس کے صدر پوٹن اور ایران اس حیوان بشار الاسد کی سرپرستی کرنے کے لیے ذمہ دار ہیں اور انہیں بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔
ٹرمپ نے اپنے روسی ہم منصب چین اور ایران کو خبردار کیا ہے کہ آمریت پسند حکمراں اسد کی حمایت کے لیے انہیں سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے سابق امریکی صدر جارج بش سینئر اور جارج بش جونیئر سے ان کے گھر جا کر ملاقات کی۔ جارج بش سینئر نے ولی عہد کے اعزاز میں ظہرانہ دیا، جس میں سابق امریکی وزیر خارجہ بھی شریک تھے۔ قبل ازیں ولی عہد سان فرانسسکو سے ہاسٹن روانہ ہوئے، سمندری طوفان ہاروی سے متاثر ہونے والے علاقے کا دورہ کیا اور متاثرین سے ملاقات کی۔ سعودی عرب میں بڑے پیمانے پر اصلاحات کا آغاز کرنے والے ولی عہد محمد بن سلمان اپنے ملک کے سمندر پار قدامت پسند امیج کی ایک نئی صورت گری کے لیے جاری عالمی دورے کے سلسلے میں فرانس پہنچے۔ سعودی شہزادے کے 2 روزہ سرکاری دورے کے موقع پر فرانس کے صدر کو ایک دشوار گزار سفارتی راستے سے گزرنا ہوگا۔ ان کا دورے سفارتی تعلقات اور سرمایہ کاری پر مرکوز ہے۔ ان کے ساتھ یمن میں جاری جنگ بھی ایک اہم موضوع ہے۔ ولی عہد محمد بن سلمان نے برا مصر، برطانیہ اور امریکہ ساحل با ساحل دورہ کرتے ہوئے فرانس پہنچے ہیں، جہاں ان کے وفد کے قریبی ذرائع نے کہا کہ توانائی، زراعت، سیاحت اور ثقافتی شعبوں میں فرانس اور سعودی عرب کے درمیان 14 معاہدوں پر دستخط کی جائیں گی۔ متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور دبئی کے حکمراں شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے اماراتی شہری علی کو سماجی بہبود کی وزارت میں سماجی محقق کے منصب پر فائز کر دیا ہے۔ یہ وہی علی المزروعی ہے جنہوں نے 3 اپریل کو اجمان ریڈیو کو ٹیلی فون کال کی تھی تاکہ شہریوں بالخصوص محدود آمدنی کے حامل افراد کو درپیش ضروریات کے بارے میں آگاہ کیا جا سکے۔ علی کی شکایت ریڈیو پروگرام کے میزبان کو کام سے روک دیے جانے کا سبب بن گئی، کیونکہ مذکورہ میزبان نے مسئلے کو خاطر خواہ اہمیت نہیں دی تھی اور اس کے ساتھ مناسب طور پر معاملہ نہیں کیا۔ شیخ محمد نے ٹویٹ کیا کہ آج ہم نے اماراتی شہری علی کو کابینہ کے اجلاس میں خوش آمدید کہا۔ ہم نے سماجی بہبود کی خاتون وزیر کے منصوبے کو سنا۔ ہم نے آئندہ 3 برسوں کے لیے محدود آمدنی والے تمام طبقوں کے لیے 11 ارب درہم کی سماجی امداد کی منظوری بھی دی۔ ہم نے علی کا سماجی بہبود کی وزارت میں بطور سماجی محقق تقرر کیا۔ شہری کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر ریاست حرکت میں آتی ہے۔ بابا زائد نے اسی طرح ارادہ کیا تھا۔ شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے ہفتے کے روز اماراتی شہری علی کو دعوت دی تھی کہ وہ اتوار کے روز کابینہ کے اجلاس میں شریک ہوں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردغان نے علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیم PKK-YPG کے ساتھ تعاون کرنے پر ایک دفعہ پھر فرانس کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اردغان نے کل جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے ضلع ڈینزلی کے اجلاس میں عام شرکت سے قبل عوام سے خطاب میں دہشت گردی کے خلاف جدوجہد کے موضوع پر بات کی۔ ترکی مسلح افواج کی طرف سے شام کے علاقے آفرین میں 20 جنوری کو شروع کیے گئے شاخ زیتون آپریشن میں اس وقت تک 4000 دہشت گردوں کو غیر فعال بنائے جانے کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس تعداد میں ملک کے اندر اور باہر اور عراق کے شمال میں غیر فعال بنائے گئے دہشت گرد شامل نہیں ہیں۔ انہیں بھی شامل کیے جانے کی صورت میں یہ تعداد 4200 یا 4300 تک پہنچ جاتی ہے۔ آندھرا پردیش کے ساتھ انصاف کے مطالبے پر تلگو دیشم کے 21 ارکان لوک سبھا نے دہلی میں اپنی جدوجہد میں شدت پیدا کر دی اور آج اچانک غیر معمولی اقدام میں انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کی رہائش کا محاصرہ کرنے کی کوشش کی۔ پارٹی ذرائع کے مطابق آج صبح سابق مرکزی وزیر سوجنا چودھری کی قیامگاہ پر تمام ارکان پارلیمنٹ اکٹھا ہوئے اور آئندہ کے احتجاجی لائحہ عمل پر غور کر کے اچانک ریلی کی شکل میں وزیر اعظم کی رہائش گاہ کا گھیراؤ کرنے نکل پڑے۔ احتجاجی اپنے ہاتھوں میں آندھرا پردیش کے ساتھ انصاف کے مطالبوں پر مشتمل پلے کارڈز تھامے نعرے بازی کر رہے تھے۔ احتجاجیوں نے انصاف کرنے اور تقسیم ریاست کے موقع پر دیے گئے تیقنات پر عمل آوری کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے بازی کی۔ اسی دوران پولیس کے بھاری دستوں نے وہاں پہنچ کر احتجاجی ارکان کو آگے بڑھنے سے روکنے کی کوشش کی، جس پر صورتحال کسی قدر کشیدہ ہو گئی اور احتجاجی ارکان وزیر اعظم کی قیامگاہ کے قریب سڑک پر ہی بیٹھ گئے، لیکن پولیس فورس نے ان ارکان کو گھسیٹتے ہوئے ہاتھ پیر پکڑ کر پولیس کی گاڑیوں میں منتقل کر دیا، جس کی وجہ سے چند ارکان پارلیمان کو معمولی زخم بھی آئے۔ اسی دوران احتجاجی ارکان نے پرامن احتجاج کا مظاہرہ کرنے پر کیوں گرفتار کیا گیا اس کی وضاحت کرنے پر زور دیا۔ گریٹر حیدرآباد میں میٹرو ریل پہلے مرحلے کا آغاز ہونے کے باوجود RTC پر منفی اثر نہیں ہو سکا، جبکہ میٹرو ریل کے پہلے مرحلے کی شروعات کے ساتھ یہ پیش قیاسیاں کی جا رہی تھی کہ RTC کو نقصانات ہو سکتے ہیں۔ عوام RTC بسوں میں سفر کے بجائے میٹرو ریل میں سفر کو اہمیت دے گی، لیکن اس کے برعکس آج بھی عوام میٹرو ریل کے مقابلے میں RTC بسوں میں سفر کو ترجیح دے رہے ہیں، جس کے باعث RTC پر میٹرو ریل کا کوئی اثر نہیں ہو سکا اور RTC نے ابتدائی سے اس بات کا اندازہ لگایا تھا کہ میٹرو ریل کے شروع ہونے پر RTC کی یومی آمدنی میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ مرکز کی BJP زیر قیادت NDA حکومت کے خلاف تنقیدوں میں شدت پیدا کرتے ہوئے تلنگانہ کے ڈپٹی چیف منسٹر کے شری ہری نے آج خبردار کیا کہ اگر وہ ملک میں درجہ فہرست ذاتوں اور درجہ فہرست قبائل کو کچلنے کی کوشش کرتے ہوئے آگ سے کھیلیں گے تو تباہ ہو جائیں گے۔ انہوں نے دلتوں اور قبائلیوں پر زور دیا کہ وہ آپس میں متحد ہو جائیں، کیونکہ یہی وقت ہے کہ ان کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے جدوجہد کی جائے۔
ملک کی باوقار اسلامی درسگاہ جامعہ نظامیہ کا جلد سے درس بخاری زیر صدارت حضرت مولانا اکبر نظام الدین حسینی صابری امیر جامعہ نظامیہ احاطہ جامعہ میں منعقد ہوا۔ مفکر اسلام مولانا مفتی خلیل احمد شیخ الجامع جامعہ نظامیہ نے خیر مقدم کیا اور نگرانی فرمائی۔ برصغیر کے ممتاز محدث فضیلت الشیخ مولانا محمد خواجہ شریف شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ نے بخاری شریف کی آخری حدیث کا متاثر کن درس دیا۔ انہوں نے کہا کہ بخاری شریف علوم و معارف کا سر چشمہ ہے جس میں قیامت تک پیش آنے والے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ پرآشوب حالات میں مسلمان اپنی زندگی کو احادیث کے مطابق گزاریں۔ انہوں نے کہا کہ عالم اسلام کے موجودہ اضطراب آمیز حالات احادیث سے دوری کا نتیجہ ہے۔ نئی گاڑیاں خریدنے والوں کے لیے ایک راحت دستیاب ہو رہی ہے کیونکہ اب گاڑیوں کے رجسٹریشن کے لیے RTA آفس کے چکر لگانے اور درمیانی افراد کے نخرے جھیلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ شو روم پر ہی گاڑی کا رجسٹریشن ہو جائے گا۔ تفصیلات کے بموجب وہیکل انسپیکٹر دستاویز جن میں انوائسز فارم 21 اور 22 کی تصدیق کرنے کے علاوہ شو روم پر ہی گاڑی کا انجن اور چیسی کی تشخیص بھی کر دی جائے گی۔